لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. عزیز طلبا، اساتذہ کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا. اگر ہم علم حاصل کر لیتے ہیں، علم کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں، تو علم تمام نعمتوں کو بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، جو وقت اور حالات کے ساتھ بدلتے بھی رہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ عمر، بچپنا کی عمر، جوانی کی عمر، پھر بڑھاپے کی عمر. انسان کی خوبصورتی جوانی میں خوبصورتی اور بڑھاپے کی خوبصورتی کا فرق ہو جاتا ہے. لیکن ایسی نعمت ہے، ایسی دولت ہے، اگر ہم اسے نعمت کو حاصل کر لیں، پا لیں، اسے مالا مال ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجیے، وہ لوگ جو جانتے ہیں، عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، شکشت ہیں، اور وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے، اشکشت ہے، اب یہ سبھی کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. ایک شخص پڑھا لکھا اور ایک شخص پڑھا لکھا نہیں ہے، دونوں فرق ہے کہ نہیں فرق؟ اور علم حاصل کرنا تو فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فرض علی کل مسلم. علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، جس اسلام کی بنیاد، اس کی توحید کا آغاز اللہ کی طرف سے پہلا حکم، پہلا آرڈر، پہلا سندیش جو آیا قرآن کے اندر، وہ لفظ اقرا سے ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اس سورت کے اندر سب سے پہلا لفظ جو آیا ہے، ورڈ کیا ہے؟ اقرا. قرا یقرا سے امر کا صیغہ اقرا، پڑھو، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا. بہرحال اس سورہ میں آگے فرمایا علم الانسان ما لم يعلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ چیز سکھلائی جو نہیں آتا. اس سورت کے اندر لفظ علم بھی ہے، اور اقرا پڑھنے اور پڑھانے کے معنی میں لفظ اقرا بھی ہے. مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، مسجد میں کیا ہوتا ہے، اسکولوں میں کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے اور پڑھانے کا ماحول ہوتا ہے. تعلیم حاصل کرنے کا مقصد سے ہم جمع ہوتے ہیں، اور یہ پڑھنا، پڑھانا، تعلیم حاصل کرنا، تعلیم دینا، لینا، سیکھنا، سکھانا، یہ بہترین کام، بہترین پیشہ ہے. بہت سارے بچے ہیں جو گاؤں بھر میں ایسے ہی گھوم رہے ہیں، کہ کمپنیوں میں کام کرنے جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، دلی ممبئی جاتے ہیں، سعودی عرب، قطر، ملیشیا کام کرنے جاتے ہیں، کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، لیکن ان کی بدنصیبی ہوتی ہے. آپ خوش نصیب ہے کہ آپ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم
حاصل کرنے کی مدرسے میں جمع ہے، اور وہ لوگ بھی قابل مبارکباد ہے جو پڑھنے اور پڑھانے کے فیلڈ میں ہے، درس و تدریس کے میدان میں ہے، پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان میں بہترین وہ لوگ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ بہترین کی سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کن کو؟ جو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں آپ لوگ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں آپ لوگ سکھاتے ہیں۔ یہ سیکھنے سکھانے پڑھنے اور پڑھانے کا کام دیا جاتا ہے، تو آپ کو نصیب ہے کہ آپ ان تمام بچوں میں، گاؤں اور معاشرے کے ان تمام بچوں میں آپ منتخب ہیں، آپ اللہ کی طرف سے چن کر یہاں اکٹھا ہے، بھیج دیے گئے ہیں۔ تو آپ کا کام کیا ہے کہ محنت سے پڑھیں، وقت کا صحیح استعمال کریں، اور جو وقت چلا جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ آپ کی جو عمر ہے، ہر انسان کی جو عمر ہے 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال لاکھ 100 سال تک عام طور سے جو عمر ہے، دن ب دن جو وقت جا رہا ہے اس وجہ آپ کی عمر گھٹ رہی ہے۔ تو وقت کو یوں جائے اور برباد نہ کریں، سبق یاد کریں، قرآن مجید کی صورتیں یاد کریں، حدیث یاد کریں، دعائیں یاد کریں، اور دیگر اقوال یاد کریں، کیونکہ جو بچپن میں یاد کر لیں گے وہ آسانی سے ملتا نہیں ہے، انلمٹ ہوتا ہے۔ الحفظ فی الصغر کا نقش ہے۔ ابھی تو مدرسے کی زندگی کچھ پریشانیاں ہوں گی، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، گھر سے آپ کے گھر ہے، گھر سے دور ہے، ماں باپ سے دور ہے، بھائی بہن سے دور ہے، دل لگانا ہوگا۔ آپ کے پیچھے شیطان ہوتے ہیں بھڑکانے کے لیے، شیطان کے بہکاؤ میں ہرگز نہ آئیں۔ ابھی پریشانی کو جھیلیں گے، بعد میں آسانی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ تو ان پریشانیوں کو جھیلیں، وقت کا صحیح استعمال کریں، صبر کے ساتھ رہیں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور جو کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے، من جد وجد۔ یہ نہ سوچے کہ سبق بہت مشکل ہوتا ہے، مار پڑتی ہے، کھانے پینے کی پریشانی ہوتی ہے، تو کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا پڑتا ہے۔ اور اس عمر میں جو آپ کی عمر ہے اس میں محنت کی ضرورت ہے۔ جب آپ محنت کریں گے، حافظ بن جائیں گے، قاری بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، آپ بھی بچوں کو پڑھائیں گے، آپ بھی کرسی پہ بیٹھیں گے، آپ بھی تنخواہ پائیں گے، آپ بھی اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھے کھائیں گے۔ ابھی اس وقت پڑھنے کا زمانہ ہے، تعلیم حاصل کرنے کا وقت ہے، خوب محنت کریں، تعلیم پہ، شکشا پہ دھیان دیں، موبائل سے دور رہیں، گھر بار بار نہ جائیں، ورنہ بعد میں کیا ہوگا؟ پچھتائیں گے، اور پچھتانے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ شاعر کہتا ہے مشکلیں کچھ بھی نہیں ہے، عزم جمع کے آگے فیصلے آئینی دیوار کی رکھتے۔ تو محنت کریں، ٹھان لیں، یہ سبق یاد کرنا ہے، کوئی مشکل ہے انسان کے سامنے یہ اسباق کی یاد کرنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بظاہر مشکل لگتا ہے، لیکن آپ ٹھان لیں گے اور اللہ پر بھروسہ کر کے محنت کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی قدم بوجھ گی، کامیابی قدم چومے گی۔ آپ بھی عالم بن جائیں گے، حافظ بن جائیں گے، قاری بنیں گے، ماشر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، شرط یہ کہ جو بیسک تعلیم ہے، شروع کی تعلیم ہے، آپ اس میں محنت کریں، محنت اور لگن کے ساتھ رہیں۔ اگر آپ محنت کرتے ہیں، یہاں ہوا مدرسے میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو آپ کے لیے چیونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہے طالب علموں کے لیے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، چیونٹیاں طالب علموں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں پانی میں رہ کر طالب علموں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور اسی طرح علم کے لیے سفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے طالب علموں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ،
تو جو شخص علم حاصل کرنے کی وجہ سے سفر کرتا ہے، راستہ طے کرتا ہے، چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے طالب علموں کے لیے، علم کو حاصل کرنے والوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ ساری اہمیت ہے، یہ ساری فضیلتیں ہیں، ہمیں محنت کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوب محنت کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس عمر میں خاص طور سے حفظ اور دعاؤں کو یاد کرنے، خاص دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔